تو ہر ایک کو مسلمان سمجھ رہے ہیں، تو انہوں نے یہ شوشہ چھوڑا ہوگا۔ پھر اس کے جیسے افق کے واقعے کو چلانے والا عبداللہ بن ابی، لیکن حسان بن ثابت اس میں پھنس گئے، اور مستہ بن اثال اس میں پھنس گئے، اور حمنہ بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 3 مخلصین اس کی لپیٹ میں آ گئے، اور ان کو بعد میں حد لگی، منافقین کو چھوڑ دیا گیا۔ تو آپ کے انتقال کے بعد سارے لوگ مسجد میں جمع ہیں، انصار جمع ہو گئے بنو ساعدہ کے ڈیرے پر، بیٹھنے کی جگہ۔ آج کل وہاں ایک باغیچہ بنا ہوا ہے، اور وہ ہے قبلہ جنوب میں ہے، قبلہ وہاں سے یہ جنوب ہے نا، جنوب میں ہے، تو قبلہ کے اس طرف چھوٹا سا باغیچہ بنا ہوا ہے، اب بھی ہے، وہ سقیفۃ بنی ساعدہ، بنو ساعدہ کا ڈیرا تھا۔ وہاں جو لوگ جمع ہوئے، آج تک یہ مجمل ہے، کیسے جمع ہوئے، کس نے دعوت چلائی، کس نے جمع کیا۔ جتنی تاریخ میں نے مطلب دین کو تھوڑا پڑھا ہے، تاریخ کو زیادہ پڑھا ہے، تو کسی کتاب میں یہ نہیں ملا کہ کون جمع کرنے کا سبب بنا، لیکن تسلسل سے پڑھنے سے میرا ایک تاثر بنا ہے کہ یہ تحریک منافقین نے چلائی ہوگی، پھوٹ ڈالنے کی اور توڑ پیدا کرنے کے لیے۔ تو انہیں سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیار کر لیا کہ یہ امیر ہوگا، اب یہ امیر ہوگا۔ تو یہ آپس میں وہ باتیں کر رہے ہیں، محرک اس کے یقیناً آخرت میں تو بھید کھل جائے گا انشاءاللہ، مجھے یقین ہے آخرت میں وہ مجرم سامنے آئیں گے کہ منافق ہی تھے جنہوں نے یہ ساری اسکیم چلائی، اور صحابہ کو اس میں استعمال کر لیا کہ وہ بشر تھے، خطا سے پاک نہیں تھے، معصوم عن الخطا نہیں تھے۔ تو ابوبکر کے پاس ایک آدمی نے، تو ادھر بیٹھ، اور وہاں امت کے توڑنے کا نظام بن چکا ہے۔ تو ابوبکر رضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 3 حضرات نے دوڑ لگائی، ایسی افراتفری میں گئے۔ اس وقت غسل شروع تھا، حضرت علی ادھر مشغول تھے، اور وہاں وہ اس کے لیے جا ہی نہیں رہے کہ مجھے خلیفہ بنایا جائے، تو اس فتنے کو دبانا چاہتے ہیں۔ وہاں پہنچے تو سعد بن عبادہ نے چادر اڑی ہوئی ہے، وہ بیمار سے تھے، اور وہاں بات چل رہی کہ اب امارت ہماری چلے گی، ہم اللہ کے نبی کے انصار ہیں، ہم نے آپ کو ٹھکانہ دیا، ہم نے آپ کو مشکل وقت میں ساتھ دیا، ہم وہ تھے جو مشقت میں آگے اور راحت میں پیچھے، لہذا امیر ہمارا ہوگا۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے بولنے لگے، ان کا میں نے سوچا کہ میں بات کرتا ہوں، تو ابوبکر صدیق نے مجھے روک دے کر بیٹھ جاؤ، اور ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے نا۔ اس سے پہلے حباب بن، جب ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، ان کا دیکھو تم نے سنا تھا نا کہ اللہ کے نبی نے کہا تھا الائمۃ من قریش، خلافت قریش کے پاس رہے گی، عرب جس کے سامنے سر جھکا تھا وہ صرف قبیلہ قریش ہے اور کوئی نہیں ہے۔ تو حباب بن منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخص ہیں جنہوں نے بدر میں رائے دی تھی کہ خیمے ادھر سے اکھاڑ کے ادھر لگائیں، تو جبریل نے آ کر کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ حباب کی رائے پہ عمل کیا جائے۔ ہر انسان ہر وقت ایک حال پہ نہیں رہتا ہے، یا تو ایسی بڑی رائے دی کہ اللہ نے کہا کہ حباب کی رائے پہ عمل کیا جائے، یا ایسی رائے دی کہ توڑ دینے والا نظام بن جائے۔ تو حباب بن منذر نے کہا میں تم سب کا فیصلہ کرتا ہوں، ایک امیر مہاجرین میں سے ہوگا، ایک انصار میں سے ہوگا، ایک تلوار، ایک میان میں 2 تلواریں کہاں آئیں؟ تو ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سختی سے ڈانٹ دیا، بیٹھ جا، امت کی وحدت کو فرقت میں تبدیل نہ کر، کو ڈانٹ کے بٹھا دیا۔ پھر مختصر تقریر فرمائی کہ یہ امر اس وقت تک سلامت ہے جب تک امامت قریش کے پاس، تم ہمارے انصار ہو اور وزراء ہو، ہم تمہارے امراء ہیں، میری طرف سے یہ عمر حاضر ہے، ابو عبیدہ حاضر ہے، اس میں سے کسی کے ہاتھ پر بیعت کر۔
تو عمر رضی اللہ عنہ نے ایک دم کھڑے ہو کر کہا جس کو اللہ کے رسول نے مصلی پہ کھڑا کیا وہی ہمارا خلیفہ ہے۔ نمازیں پڑھائی نے 17، تو حضرت عمر نے بیعت کی تیزی کے ساتھ، ابو عبیدہ نے اس کے پیچھے، پھر اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد آئی، انصار کی یہ قربانی۔ زندگی میں ایک اصول سیکھو، اللہ تمہیں توفیق دے، مجھے توفیق دے، میں نے اس میں بہت نفع پایا، اپنی رائے سے پیچھے ہٹ جانا سیکھو۔ رائے پہ جمنا تو طبعی چیز ہے، رائے پہ اصرار تو فطری چیز ہے۔ بچہ بھی کہتا ہے میں نے ادھر جانا ہے، میں نے ادھر جانا ہے، ماں کہتے نہیں جانا تو وہ روتا ہے۔ اتنی چھوٹی عمر سے رائے کا اصرار شروع ہو جاتا ہے، تو رائے سے ہٹنا سیکھو بشاشت کے ساتھ۔ جب رائے کے خلاف ہوتا نا تو دل تنگ پڑ جاتا ہے اور طبیعت بجھ جاتی ہے۔ تو یہ ایک اللہ کی طرف سے سبق تھا۔ انفرادی سطح پر آگے آیا خالد بن ولید کا قصہ، اور اجتماعی سطح پر آیا انصار مدینہ کی طرف سے۔ اجتماعی سطح پر انصار مدینہ ایک دم پیچھے ہٹا اپنی رائے سے بشاشت کے ساتھ، امت بن کے۔ اگر وہ نہ ہٹتے تو پہلے دن ہی توڑ تھا، اگر وہ ہٹتے اور دل ان کے ساتھ نہ ہوتے تو بھی توڑ تھا۔ وہ ہٹے بھی صحیح اور دل بھی کھول دیے، سینے کھول دیے۔ تم چلے میں جاتے ہو، یہ سال والے سال میں جائیں گے، یہ صرف چلے اور سال کی بات نہیں، تم گھر میں ہوتے ہو، مدرسے میں ہوتے ہو، رائے کا اختلاف ہوتا ہے، تو اپنی رائے دینا بھی سیکھو، اپنی رائے کے خلاف ہونا بھی سیکھو، اور اپنی رائے کے سے ہٹ جانا بھی سیکھو۔ یہ رائے دینے سے زیادہ مشکل کام ہے، اور میں نے ہٹنے میں بڑے نفع دیکھے، بڑے نفع دیکھے، بڑے نفع دیکھے۔ مجھے تو 22 سال ہو گئے ہٹتے ہوئے اور پیچھے ہوتے ہوئے، لیکن میں نے کبھی نقصان نہیں دیکھا۔ اجتماعی سطح پر انصار مدینہ اور انفرادی سطح پر خالد بن ولید، یہ بھی دنیا کی تاریخ کا منفرد واقعہ ہے کہ جرموک کی جنگ میں سالار کے سر کے اوپر جھنڈا ہے اور حضرت عمر کا خط آتا ہے کہ خالد کو معزول کر دیا جائے اور ابو عبیدہ کو امیر بنا دیا جائے، اور وہ کہتے ہیں تم